کی قسم کھاتا ہوں، واللیل وما وسق، رات کی قسم جب اس کی تاریکی چھا جائے، والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ مکمل ہو جائے، بدر کامل، فل مون۔ اچھا، لترکبن طبقا عن طبق، تم ایک طبق سے دوسرے طبق پر سواری سے جاؤ گے۔ ایک اسکالر ہے، باحث ہے، عبد الدائم الکحیل کر کے، عربی اسکالر ہیں وہ، کیا نام ہے ان کا؟ عبد الدائم الکحیل۔ وہ کہتے ہیں یہاں اشارہ ہے الوصول الی القمر، کہ آدمی ایک دن چاند پر پہنچ جائے گا، اشارہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبد الدائم الکحیل، ایک اسکالر ہیں وہ، الباحث۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک دن آدمی چاند پر پہنچ جائے گا، اس لیے کہ یہاں لترکبن ہے، ایک طبق سے دوسرے طبق کی طرف سوار ہو کر جائے گا، اور یہاں مرکب سے مراد راکٹ وغیرہ ہے، ایک سواری ہے تیز رفتار۔ تو اس میں الوصول الی القمر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک دن آدمی پہنچ جائے گا چاند پر۔ اور جانتے ہیں فما لہم لا یؤمنون، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ سب سے پہلے کوئی کافر ہی پہنچے گا۔ کیا نام تھا اس کا؟ نیل آرمسٹرانگ، کیا وہ نام تھا؟ اٹ از رائٹ، کیا نام تھا اس کا؟ نیل آرمسٹرانگ، کافر تھا وہ۔ فما لہم لا یؤمنون، کیا بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اشارہ ہے کہ پہنچنے والے کافر۔ عبد الدائم الکحیل کا یہ تفسیرہ ہے اس کو۔ آگے بتایا گیا سورہ بروج میں کہ کچھ لوگ تھے، غالباً یمن کا کوئی علاقہ ہے، بادشاہ تھا، کچھ لوگ ایمان لے آئے، اچھی خاصی تعداد تھی، کہا کہ ایمان چھوڑ دو ورنہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا۔ مسلمانوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تمہارے اوپر ایسی مصیبتیں بھی آ سکتی ہے زندہ جلا دیے جانے کی، گھبراؤ نہیں، ہم نے سورہ بروج نازل کر دی ہے، یہاں سے تم انسپریشن لو۔ انسپریشن کے لیے کیا ہوا؟ ایک بہت بڑا گڈھا کھودا گیا، اخدود مانے گڈھا جی، اور اس کے اندر آگ جلا دی گئی، اور تمام ایمان لانے والوں کو وہاں کھڑا کر دیا گیا، کہا کہ جو ایمان سے ہٹتا ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا ورنہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ جتنے بھی ایمان والے تھے انہوں نے جلنا قبول کر لیا، ایمان سے ہاتھ دھونا قبول نہیں کیا، سارے لوگوں کو ڈال دیا گیا اور سب جل گئے۔ اللہ فرما رہا ہے ایندھنوں والی آگ تھی یہ، اذہم علیہا قعود۔ بے رحمی کی انتہا یہ ہے کہ بچے جل رہے ہیں، عورتیں جل رہی ہیں، لڑکیاں جل رہی ہیں، مرد جل رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہیں، اذہم علیہا قعود، بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنے بے درد لوگ، ایک انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ وہ آگ میں ڈال دیے گئے اور آگ میں جل رہے ہیں اور آپ بیٹھ کر کے مزہ لے رہے ہیں؟ ایک انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اذہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ اور مومنین کے ساتھ جو وہ کر رہے تھے اپنی آنکھوں سے اس کے گواہ تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ جرم کیا تھا ان کا؟ آج اسی جرم کی سزا دی جا رہی ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کو۔ کیا وہ جرم بتایا جا رہا ہے؟ تم سے دشمنی نہیں ہے، تم سے دشمنی نہیں ہے، دشمنی کی ایک دوسری وجہ ہے۔ کیا؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ تم سے جو انتقام لیا جا رہا ہے، تمہیں جو طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، مسئلہ تمہارا نہیں ہے، تمہاری ذات کا مسئلہ دوسرا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو، اس وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ تو تم سے دشمنی نہیں ہے، دشمنی اس سے ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ پر ایمان لے آئے ہو، اس وجہ سے یہ انتقام لے رہے ہیں۔ تو دوسرے جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہم سے دشمنی نہیں ان کی۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں بھی ہے، اللہ نے فرمایا اے ہمارے حبیب، یہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، تمہیں تو امین کہہ رہے، صادق کہہ رہے، تم سے پرابلم نہیں ہے، پرابلم
اس تعلیم سے ہے جو تعلیم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اس سے ان کو پرابلم ہے، آپ سے پرابلم نہیں ہے ان کو. تو مسلمانوں سے کسی کو پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے. یہ وجہ بتائی گئی، یہ ہمارا گناہ ہے، یہ گناہ ہے مسلمانوں کا. اگر اسے گناہ کہتے تو اچھا. پھر بھی اللہ فرما رہا ہے تم نے اتنی بڑی تعداد کو، مردوں عورتوں بچوں کو زندہ جلا دیا. اللہ فرما رہا ہے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، تم نے مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو تم نے فتنے میں ڈالا، انہیں زندہ جلا دیا. ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہیں کی. اشارہ اس بات کی طرف ہے اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اگر تم توبہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. بولے تو کیا اس سے بڑا کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آدمی کتنا بھی گناہ کر لے اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جی ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، گناہ عظیم ایسا کرنے کے بعد بھی اللہ توبہ کی دعوت دے رہا ہے. اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی، لوگوں کو زندہ جلا دینے کے بعد بھی اگر تم توبہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے. اتنا رحیم ہو. اس کے رحم کی کوئی انتہا دکھ رہی ہے؟ اللہ. میں نے ابھی فیس بک کے اوپر ایک کتیا کو دیکھا. کتیا ہے، وہ بارش کی وجہ سے بلڈنگ گر گئی ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہو. اس کا جو پپی ہے پلا، وہ پلا اس کے اندر دب گیا ہے. اتنی بے قرار ہے وہ کتیا، اپنے منہ سے مٹی کو کھینچ رہی ہے کہ میرا بچہ یہیں کہیں دبا ہوا ہے، یہیں کہیں دبا ہوا ہے. اور پھر ریسکیو ٹیم آتی ہے، ہٹاتی ہے اور بچہ جو ہے صحیح سلامت باہر نکال لیا جاتا ہے. ایسے لیٹ جاتی ہے اور بچہ دودھ پینے لگتا ہے اور وہ بڑے احسان مندانہ انداز میں ریسکیو ٹیم کو دیکھ رہی ہے. اللہ بتائیے اپنے بچے کے لیے اس قدر پریشان ہے یہ جانور جو اگر برتن میں منہ ڈال دے تو اس وقت تک پاک نہیں ہوتا جب تک کہ 7 مرتبہ برتن نہ دھل لیا جائے. اپنے بچے کے تئیں اتنی پریشان ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر لیے ہیں، صرف 1 حصہ تمہیں دے دیا گیا ہے، 99 حصہ میرے پاس ہے. اگر 1 حصہ جو دنیا میں دے دیا گیا ہے، ایک ماں کو جو محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے سے، ایک جانور کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے، صرف اتنی محبت دیے جانے کے بعد 1 حصہ، جس کے پاس 99 حصہ ہو جو بولتا ہے وہ کتنا رحیم ہوگا اندازہ لگائیے آپ. لہذا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. جی بالکل نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان الذین فتنوا المؤمنین، ہاں کوشش یہ کرو، اہم یہ نہیں ہے کہ تم نے گناہ کر لیا ہے، اہم یہ ہے کہ تم نے توبہ نہیں کی ہے. توبہ اللہ کو بہت محبوب، مرنے سے پہلے توبہ کر لو. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، تو انہوں نے توبہ نہیں کی. بولتے فرمایا گیا ایسی زندگی تم نے دیکھی ہے کہ آدمی مر بھی نہیں سکتا جی بھی نہیں سکتا. ایسی زندگی دیکھے ہو کبھی؟ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ آدمی مر بھی نہ سکے اور نہ زندہ رہ سکے. یہ کون سی زندگی ہے بیچ بیچ والی؟ فرمایا جہنمیوں کی زندگی ہے. نہ یہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے. ایک آیت کریمہ خالی سورہ اعلیٰ کی آدمی کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے، حواس باختہ ہو جائے آدمی کے. جی ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. یہ کون سی زندگی ہے؟ نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا پوری کائنات کی تھیسس ہے، کیا بیان کیا جائے کیا چھوڑا جائے. اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آج 27 ہے نا، لیکن ہم کو تلاش کرنا ہے کس میں؟ 5 تاقراتوں میں. اب الحمدللہ سارے بھائی، سنی بھائی ہیں، دیوبندی بھائی ہیں، یہ سارے کے سارے الحمدللہ 5 تاقراتیں جاگنے لگے ہیں سب.
اور سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ 5 طاقتوں میں سے تلاش کیا جائے، صرف 27 کو خاص نہ کر لیا جائے. جی اب اگر سائنس کہے کہ 27ویں ہے تب بھی نہیں مانیں گے، کوئی صوفی کہے تب بھی نہیں مانیں گے، کوئی کیلکولیشن ہو تب بھی نہیں مانیں گے. اس لیے کہ یہاں کیلکولیشن کر کے بعد صوفیوں نے بتایا ہے کیا، گنو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، 2 لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 3 مرتبہ ہے. اب گنو لیلۃ القدر میں کتنے حروف ہیں، لام یہ 2، لام 4 5 6 7 8 9 10، کتنے ہوئے، تو 9 ہے اس میں، 9 اور 3 مرتبہ آیا ہے لیلۃ القدر لیلۃ القدر لیلۃ القدر، 9 ترک 27. جی 27 لیلۃ القدر 3 مرتبہ ہے نا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تو ایک لیلۃ القدر میں 9 ہے، 3 مرتبہ ہے، 9 ترک 27 رات بول. یہ کیلکولیشن ہے، ہم اس کیلکولیشن کو نہیں مانتے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا 5 طاقتوں میں تلاش کرو، لہذا ہمیں 5 طاقتوں میں تلاش کرنا یہ سنت ہے. ہم کیلکولیشن نہیں دیکھیں گے نبی کے فرمان کے سامنے. ہمارے لیے نبی کا فرمان پیارا ہے، کیلکولیشن پیارا نہیں. کیلکولیشن غلط ہو سکتا ہے. جی والعصر، زمانے کی قسم. ایک بات یاد رکھو، آدمی اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتا، اور اللہ اپنی مخلوق کی، کسی بھی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے. جی چاند کی قسم کھا سکتا ہے، ابھی کھایا نا اس نے. اور اگر کوئی آدمی قسم کھا لے اور قسم توڑے تو کفارہ یمین دے. یمین مانے قسم، کفارہ قسم دے، کفارہ یمین دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا. آیت اتری، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے ہمارے حبیب، آپ نے وہ چیز حرام کیسے کی جو ہم نے حلال کی تھی؟ شہد ہم نے حلال کیا تھا، آپ نے اس کو حرام کیوں کیا؟ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو حلال کر دے اسے نبی حرام نہیں کر سکتا، اور حرام کر دے تو اسے حلال نہیں کر سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تھا، آپ نے کفارہ یمین دیا. کفارہ یمین کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ قسم 3 طریقے کی ہوتی ہے. لغو قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم. آدمی بلا ارادہ بولتا رہتا ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے. اور ایک پر بڑی زبردست پکڑ ہے، یمین غموس، دھوکہ دے کر کے مال بیچ رہا ہے اور اللہ کی قسم کھا رہا ہے. اللہ کی قسم، یہ میں 1000 روپے میں لایا ہوں، میں آپ کو 1010 روپے میں دے رہا ہوں، اور جبکہ یہ آدمی 100 روپے میں 200 روپے میں لایا ہے اس کو. تو جھوٹ بول کر کے اللہ کی قسم کھا کر کے کوئی چیز بیچنا یمین غموس ہے، اس کا کفارہ نہیں ہے، توبہ ہے اس کے اوپر، اتنا بڑا گناہ ہے. ہاں یمین منعقدہ، عقدتم الایمان، یمین منعقدہ کے اوپر کفارہ یمین ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی کہے اللہ کی قسم میں ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گا. ارے بھائی کیوں حرام کیا تو نے؟ ٹھنڈا پانی اللہ نے حلال کیا. اللہ کی قسم میں فلاں مسلمان بھائی سے بات نہیں کروں گا. ارے بھائی 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہیں رکھنا چاہیے، جا بات کر لے، لیکن اب کفارہ قسم دے. کفارہ قسم کیا ہے؟ ایک تو ہے 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا، 10 اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم. اوسط درجے کا کھانا 10 مسکینوں کا، 10 بیگرز، 10 مسکین، برابر ہے؟ اگر کھانا نہ کھلا سکو، او کسوتہم، 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کپڑا دے دو، 2 ہوا. او تحریر رقبہ، یا ایک غلام آزاد کر دو. اس وقت تو وہ تصور نہیں ہے. فمن لم یجد، اگر یہ تینوں آپشنز جو دیے گئے ہیں آپ نہ کر سکیں تو 3 دن کا روزہ رکھ لیں. فصیام ثلاثۃ ایام، 10 مسکینوں کا کھانا، 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کپڑا، غلام آزاد کرنا، آخری آپشن ہے
یہ تینوں نہ ہو سکے تو 3 دن کا روزہ رکھنا، یہ کفارہ قسم ہے، 10 مسکینوں کا کھانا۔ اللہ قسم کھا رہا ہے زمانے کی قسم، اس کے لیے کہا عصر، ڈرا دیا گیا ہے۔ یہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے ڈرا دینے والی ہے۔ کیا؟ عصر مانے ہوتا ہے نچوڑنا، یہ ہے گنا ہے، یہ گنا، اب یہ اس میں مشین میں ڈال دیتے ہیں، اب یہ مشین جو ہے اس کو خوب اور جو لوگ گنے سے رس نکالتے ہیں بالکل ایک قطرہ جب تک اس میں باقی رہ جاتا ہے تب تک اس کو ڈالتے رہتے، کچھ بچتا نہیں، اس کے بعد ایک طرف اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ گنا گیا، نکل گیا، پھر ڈالتے ہیں اس کو، تھوڑا اور ٹائٹ کرتے ہیں، پھر یہاں تک کہ ایک قطرہ نہیں بچتا ہے۔ تو عصر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا۔ اللہ فرما رہا ہے ایسی تمہاری زندگی اور اس پر گزرنے والے لمحے ہیں کہ جو لمحے گزر گئے وہ اب تمہاری زندگی میں ایسے ہی آنے والے نہیں ہیں جیسے گنے سے رس نکالنے کے بعد دنیا کا کوئی سائنٹسٹ وہ رس گنے میں نہیں ڈال سکتا۔ جی والعصر ان الانسان لفی خسر، لہذا what are you doing؟ بولے I am killing flies، I am killing time۔ تو آپ کو ٹائم کل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، you are killing time، you are killing flies، مکھی مار رہے ہیں آپ۔ اس لیے کہ جو لمحات آپ کی زندگی سے مائنس ہو جا رہے ہیں، پوری زندگی، پوری دنیا دے دو، وہ ایک لمحہ زندگی کا جو گزر گیا وہ تمہاری زندگی میں ایسے ہی آنے والا نہیں ہے جیسے کہ گنے سے نکالا ہوا رس دوبارہ گنے میں واپس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے عصر کہا گیا، نچوڑنا۔ جی تمہاری زندگی نچوڑی جا رہی ہے اور جب نچوڑ جاؤ گے جیسے گنے کو پھینک دیا جاتا ہے تم کو زمین کے نیچے، کیا بات ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، کیا کتاب ہے، کیا کتاب ہے، سبحان اللہ، بڑی شاندار کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب۔ رب تعالیٰ تو بہت عظیم ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، اللہ کی ذات جس طریقے سے کسی کے مشابہ نہیں ہے، اس کی کوئی صفت بھی مخلوق کی صفت کے مشابہ نہیں ہے، اس کی ذات کسی کے مشابہ نہیں۔ جی جیسے اللہ اترتا ہے، چڑھتا ہے، کہتے ہیں چڑھتا ہے اترتا ہے، پتہ نہیں کیسے چڑھتا ہے کیسے اترتا ہے۔ اب ہم لوگ کیا جانتے ہیں؟ ایک ہی چڑھنا اترنا جانتے ہیں نا، یہ گئے آپ، یہ اترے آپ، یہ ہم جانتے ہیں نا۔ تو یہ آپ کی صفت ہے، تو اللہ آپ جیسا نہیں ہے، مخلوق جیسا نہیں ہے، اس کی ذات ویسی نہیں ہے، لہذا اس کی صفت بھی ویسی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ جی لہذا لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی منسٹر تک پہنچنا ہے تو کوئی واسطہ ضروری ہے، پانی تک پہنچنا ہے کنویں کے تو ڈول اور رسی کا وسیلہ ضروری ہے۔ غلط استدلال ہے، اس لیے کہ آپ نے خالق کو مخلوق کے اوپر قیاس کر لیا۔ اللہ جیسے اپنی ذات میں کسی کا شبیہ نہیں ہے، ایسے اپنی صفت میں کسی کا شبیہ نہیں ہے۔ جی اللہ کا بڑا احسان ہے، 2 چیزیں اگر دے دے تو، ایک بھوک کے بعد کھانا اور خوف کے بعد امن۔ یہ دونوں چیزیں تو زندگی کا حاصل ہیں۔ آدمی چین سے روٹی کھا سکے ایک، اور وقت کے اوپر اسے روٹی مل جائے۔ اللہ فرما رہا ہے میرا کتنا بڑا احسان ہے۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ خوف کے بعد تمہیں ہم نے امن دیا۔ آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہو اور اسے کھانا مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے بھوک کے بعد کھانا مل جانا، اور خوف میں مبتلا ہو اسے امن مل جائے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ ہم نے دیا کعبہ کی بدولت، لیکن جب کعبہ کی بدولت تمہیں یہ چیز مل گئی تو تمہیں رب کعبہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، کسی اور کی نہیں۔ دیکھیں کتنی شاندار دلیل ہے، کتنی شاندار دلیل۔ بولے نمازیوں کے لیے جہنم ہے، بولے تو ارے نمازیوں کے لیے جہنم ہے، بولے تو اللہ فرما رہا ہے نمازیوں کے لیے جہنم ہے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے۔ بولے یہ کون سے نمازی ہیں؟ ہر نمازی نہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، کبھی پڑھ لیا نہیں پڑھا، کھڑے ہیں معلوم ہوتا ہے جیسے ڈنڈے مار مار کر کے ان کو کھڑا کیا گیا ہو، ایسا۔ تو ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ جی تو نماز کو نماز کی طرح پڑھو۔ کل ہم بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ جمعہ کے دن۔ جی
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو عاریتاً لوگ دے دیتے ہیں، جیسے کسی گھر میں گئے، ارے بھائی مہمان آئے، پلیٹ دے دیجئے، وہ چمچہ دے دیجئے، وہ ذرا گلاس دے دیجئے، نہیں دیتے۔ اللہ فرما رہا ہے جو عاریتاً چمچے نہ دے سکے وہ زکوٰۃ کیا دے گا؟ بولے تو یمنعون الماعون بتائے۔ اس کے بعد کہا گیا انا اعطیناک الکوثر، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور آپ کی شان میں جتنے بھی گستاخی کرنے والے ہیں سب ابتر ہیں۔ ابتر مانے دم کٹے، دم بریدہ، اور تاریخ گواہ ہے، ایک جملہ یاد رکھو، تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے اسے دنیا میں تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، باقی نہیں رکھا گیا ہے۔ شاہ کسریٰ نے روم کے بادشاہ کے پاس نبی کا خط پہنچا تو مارے غرور کے اس نے نبی کا بھیجا ہوا خط پھاڑ دیا، اللہ نے اس کی حکومت پھاڑ دی جی۔ لہذا نبی کی عظمت اتنی ہے، نبی کی شان اتنی بڑی ہے کہ نبی کی شان کو اللہ نے اتنا بلند کر رکھا ہے کہ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر دے تو اسے آخرت میں سزا تو ملنے والی ہے، دنیا میں اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے یہ اللہ کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو کتنا چاہتا ہے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرنی چاہیے۔ درود شریف تو پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آخر میں دو صورتیں ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس، غضب کی صورتیں۔ ایک صاحب نے کہا ہے کہ قرآن شروع ہوتا ہے بے سے اور ختم ہوتا ہے سین پہ، بے سے شروع ہو رہا ہے، ختم کہاں ہو رہا ہے؟ سین پہ، ورنہ بس بولے بے سین بس۔ قرآن بس کرتا ہے، آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے قرآن حکیم بس ہے، آپ کی آخرت کو بنانے کے لیے قرآن حکیم بس۔ اس میں دیکھیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا۔ سورہ فلق پہلے، سورہ ناس بعد میں۔ نقطہ کیا ہے اس میں؟ اللہ کی ایک صفت کے ذریعے تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، بلکہ اگر کہہ لیجئے تو چار ہے، من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، ومن شر حاسد اذا حسد۔ میں اس کو کھول کر کے بیان کرتا ہوں۔ ایک ہے شر المخلوقات، جس میں جنات اور انسان ہے، من الجنۃ والناس، آخر میں کہا گیا مخلوقات کا شر ہے۔ کبھی جنوں سے ہم کو شر پہنچتا ہے، شیطانوں سے، برائی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، شر ہی ہے۔ کبھی انسانوں سے ہمیں شر ملتا ہے، کوئی برا ساتھی مل گیا، اور موبائل کو جو غلط یوز کر رہے برا ساتھی وہ موبائل ہے جی۔ تو ایک ہے شر المخلوقات، من شر ما خلق۔ اچھا، اور دوسرے کیا ہے؟ شر الزمان، زمانے کا شر، اور ان میں سب سے بڑا شر رات کا شر ہے۔ دن میں آدمی گناہ نہیں کرتا، جیسے ہی سورج ڈوبتا ہے گناہوں کے اڈے سجنے شروع ہو جاتے ہیں رات۔ تو یہ ہے شر الزمان، زمانہ یعنی رات۔ یہ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ایک ہے شر النفوس، نفس کا شر، اس میں سب سے اہم حسد ہے، ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور ایک چیز اور ہے جس میں سر فہرست جادو آتا ہے، شر الاعمال۔ تو کتنے ہوئے؟ شر المخلوقات، من شر ما خلق، اس میں سر فہرست جنات اور انسان۔ شر الزمان، جس میں سر فہرست رات ہے، یہ گناہوں کا اڈا ہے۔ اور تیسرے شر الاعمال، اور اعمال میں سب سے بری چیز جادو ہے۔ اور چوتھے شر النفوس، نفس کا شر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دیتے تھے فرماتے تھے
ومن شرور انفسنا، ہمارے نفسوں کے شرور سے اللہ ہمیں محفوظ فرما. تو یہ شر النفوس ہے. تو شر المخلوقات من شر ما خلق، شر الزمان شر غاسق، شر الاعمال شر النفاثات فی العقد، اور شر النفوس من شر حاسد اذا حسد. تو ایک صفت کی قسم کھا کر کے رب الفلق 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی، اور اب سورہ ناس میں 3 چیزوں کی قسم کھا کر کے ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہ کی ایک صفت کی پناہ مانگی گئی ہے 3 چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے. کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس، اللہ کی ایک صفت رب الناس. دوسری ملک الناس، لوگوں کا بادشاہ. الہ الناس، لوگوں کا معبود. اللہ کی ان 3 صفتوں کے ذریعے کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی؟ صرف ایک چیز سے. وہاں ایک صفت ذکر کر کے 4 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ ناس کے اندر اللہ کی 3 صفتوں کے حوالے سے ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے. کیا؟ شیطان کے وسواس سے. من شر الوسواس. کیوں؟ اس لیے کہ اوپر جو 4 چیزیں ذکر کی گئی ہیں ان کا تعلق دنیا سے ہے، اور وسوسے شیطانی کا تعلق دین سے ہے. اور دنیا کی مصیبت کتنی بھی بڑی ہو چھوٹی ہوتی ہے، اور دین کی مصیبت کتنی ہی چھوٹی ہو بہت بڑی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک فکر کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، جن لوگوں نے قرآن حکیم کو سنا ہے انہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما، ہمارے صدقوں خیرات کو قبول فرما. اے اللہ، جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرما. اے اللہ، جو ہم میں سے